رسول اللہ نے کیا یا نہیں کیا؟ اس کے متعلق میں نے 5 مسائل اور 5 سوال نکالے ہیں، وہ اس پر گفتگو کریں گے اور اس مسئلے کو حل کریں گے۔ پہلا سوال ہے، کیا ان آنکھوں کے ساتھ، یہ جو سر والی آنکھیں ہیں، ان آنکھوں کے ساتھ انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار کر سکتا ہے یا نہیں کر سکتا؟ یہ پہلا سوال۔ دوسرا سوال یہ ہے، کیا انسان قیامت والے دن اپنے رب کا دیدار کرے گا یا نہیں کرے گا؟ تیسرا سوال یہ ہے، کیا خواب کے اندر اللہ کو کوئی انسان دیکھ سکتا ہے یا نہیں دیکھ سکتا؟ چوتھا سوال یہ ہے، کیا صحابہ کرام میں سے کچھ صحابہ کا یہ موقف تھا کہ اللہ کو معراج والی رات رسول اللہ نے دیکھا؟ کیا کچھ صحابہ کا یہ موقف تھا؟ پانچواں سوال یہ ہے، کیا کچھ صحابہ کا یہ موقف ہے کہ رسول اللہ نے معراج والی رات اللہ کو نہیں دیکھا؟ یہ 5 سوال ہیں، میں تھوڑی تھوڑی گفتگو انشاءاللہ کرتا چلا جاؤں گا۔ ایک بات رہتی تھی پچھلے جمعے پر، وہ میں ذکر کر دیتا ہوں۔ آئیں جی۔ فرمایا، سبحان الذی اسرا بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی۔ رب العالمین نے فرمایا، پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو رات کی تنہائی میں لے کر چلی ہے مسجد حرام سے مسجد اقصی کی طرف، دور کی مسجد کی طرف رب العالمین اپنے پیغمبر کو لے کر چلے ہیں۔ پھر مسجد اقصی سے پہلا آسمان، پھر دوسرا آسمان، پھر تیسرا، پھر چوتھا، پھر 5واں، پھر چھٹا، پھر 7واں۔ 7ویں آسمان پر آمینہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات کس سے ہوئی؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ ملاقات ہوئی۔ انہوں نے لا حول ولا قوت الا باللہ کا تحفہ عطا فرمایا۔ اس کے بعد محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کے بعد، ٹھیک ہے، میں تھوڑا پیچھے کر لیتا ہوں۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کے بعد مجھے سدرۃ المنتہا پر لے جایا گیا۔ سدرۃ المنتہا، انتہا، منتہا کہتے ہیں جہاں مخلوق کی انتہا ہو جاتی ہے، اس جگہ کو منتہا۔ سدرہ کہتے ہیں بیری کے درخت کو۔ امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہاں پر ایک بیری کا درخت ہے، اس کے پتے ہاتھی کے کانوں کے برابر ہیں اور اس کا پھل مٹکوں کے برابر ہے۔ اللہ کے پیغمبر نے فرمایا، یہاں پر آ کر مخلوق کی انتہا ہو جاتی ہے۔ اور میرے دوستو، اللہ کے پیغمبر نے فرمایا، میرے دیکھتے ہی دیکھتے اس بیری کے درخت کو رب العالمین کی تجلیات نے اس طرح گھیر لیا تھا کہ اس کو بیان کرنے کے لیے میرے پاس مثال بھی نہیں ہے۔ یہ بیری کا درخت۔ یہاں پر حضرت جبریل امین عرض کرنے لگی، اللہ کے محبوب، اب اس کے بعد اگر میں اوپر چلوں تو میرے پر جلتے ہیں۔ یہاں پر رسول اللہ رک گئے بس۔ اب کسی حدیث میں یہ نہیں ہے کہ رسول اللہ اب اس سے اوپر گئے ہوں۔ یہ 7ویں آسمان، عرش کے نیچے۔ اس سے آگے ساری کہانیاں ہیں کہ رسول اللہ اوپر گئے اور پھر ادھر تک گئے جہاں تک اللہ چاہتے تھے، کچھ بھی نہیں ہے، بس سدرۃ المنتہا پر رک گئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب وہ یہ بات رہتی تھی۔ اس کے بعد اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے میرے رب نے معراج والی رات ایک تحفہ یہ دیا کہ رب العالمین نے میری امت پر 50 نمازیں فرض کی۔ پھر رسول اللہ نیچے آئے، پھر وہ آپ سارا واقعہ یاد ہے۔ حضرت موسیٰ نے فرمایا نہیں پڑھیں گے، جاتے جاتے پھر 5 رہ گئے۔ جب 5 رہ گئیں تو رب العالمین نے آواز لگائی، میرے محبوب، یہ آپ کی طرف سے 5 ہوں گی لیکن رب العالمین کی طرف سے 50 ہی ہوں گی۔ تیری امت 5 پڑھے گی، میں ان کو 50 کا ثواب دوں گا۔ لیکن
لیکن امت پڑھے تو صحیح، مسئلہ تو یہ بن گیا امت پڑھے تو صحیح۔ بہرحال یہ 5 نمازیں فرض ہو گئیں۔ ایک اور تحفہ اللہ تعالیٰ نے دیا، وہ تحفہ سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات، آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ، یہ نمازیں ادھر فرض ہو گئیں۔ اس کے بعد ایک کہانی یہ بھی ہے کہ اتحیات میں معراج والی رات، کسی حدیث میں یہ نہیں ہے، صحیح حدیث تو چھوڑ دیں، کسی ضعیف حدیث میں بھی یہ نہیں ہے کہ اتحیات معراج والی رات رسول اللہ کو ملی۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ویسے ہی اللہ تعالیٰ نے وحی کے طور پر جس طرح بتاتے تھے بتایا۔ معراج والی رات اس کا کوئی ذکر کسی کتاب میں نہیں ملتا ہے۔ میرے دوستو، اب اس کے بعد مسئلہ یہ بن گیا کہ جب ایسا واقعہ امت محمدیہ کو ملا کہ جو پہلے کسی نبی کو نہیں ملا، پھر لوگوں نے کہانیاں بنائیں، پھر لوگوں نے قصے بنائے، پھر ایسی کہانیاں بنائی کہ انسان کا عقل دنگ رہ جاتا ہے۔ اب وہ پہلا سوال میں نے آپ کو کیا بتایا؟ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان آنکھوں سے اللہ تعالیٰ کو انسان دیکھ سکتا ہے یا نہیں دیکھ سکتا؟ اس کے لیے آئیں 2-3 آیات اور ایک حدیث ذکر کرتا ہوں۔ قرآن کریم نے سورہ اعراف میں فرمایا کہ جس وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے رب کے ساتھ ملاقات کی، اپنے رب کے ساتھ گفتگو کی، گفتار کا عالم دیکھا نا، تو پھر اللہ کے سامنے ہاتھ جوڑ کر کہنے لگے، اللہ میں نے تیرے ساتھ گفتگو کی ہے، گفتار کا یہ عالم ہے تو دیدار کا کیا عالم ہوگا؟ کہنے لگے، اے اللہ ربی آرینی انظر الیک، اے میرے پروردگار تجھے دیکھنا چاہتا ہوں۔ رب العالمین نے فرمایا لن ترانی، اے موسیٰ تو مجھے نہیں دیکھ سکتا۔ قرآن کہتا ہے فلما تجلی ربہ للجبل جعلہ دکا وخر موسیٰ صعقا۔ رب العالمین فرماتے ہیں جب اللہ نے اپنی تجلی پہاڑ پر ڈالی، موسیٰ پر نہیں، پہاڑ پر ڈالی، اور فرمایا موسیٰ اگر یہ پہاڑ قائم رہ گیا تو پھر تو بھی مجھے دیکھ سکے گا۔ لیکن قرآن کہتا ہے پہاڑ اللہ کی تجلی کے ساتھ ریزہ ہو گئے۔ فلما تجلی ربہ للجبل جعلہ دکا وخر موسیٰ صعقا فلما افاق قال سبحانک، حضرت موسیٰ بے ہوش ہو کر گر گئے، اور جس وقت حضرت موسیٰ کو تھوڑا سا افاقہ ہوا نا، تھوڑی سی ہوش آئی نا، اس وقت کہنے لگے سبحانک سبحانک، اللہ تیری ذات پاک ہے، مجھ سے بھول ہوئی ہے، تبت الیک وانا اول المسلمین مؤمنین، اے اللہ میں معافی چاہتا ہوں اور تجھ پر سب سے پہلے ایمان لاتا ہوں۔ اگر کوئی دیکھ سکتا ہوتا تو حضرت موسیٰ کے زمانے میں حضرت موسیٰ سے افضل ہو کوئی نہیں تھا۔ حضرت موسیٰ نے ان آنکھوں کے ساتھ اب اللہ کا دیدار نہیں کیا، ممکن ہی نہیں ہے، ان آنکھوں میں ایسی طاقت نہیں۔ اور میرے دوستو، یہ رب العالمین نے اپنی ذات کی تجلی ڈالی ہے پہاڑ پر، تو پہاڑ ریزہ ہو گیا۔ یہ قرآن مجید بھی اللہ کی صفت ہے نا، یہ ذات تو اللہ کی نہیں ہے لیکن اللہ کی صفت ہے، اور اس میں رب العالمین خود بولتے ہیں، اس میں اللہ کلام کرتا ہے، اور کلام متکلم کی صفت ہوتا ہے۔ اس لیے رب العالمین نے فرمایا لو انزلنا ھذا القرآن علی جبل لرأیتہ خاشعا متصدعا من خشیت اللہ۔ رب العالمین نے فرمایا اگر ہم اس قرآن کو پہاڑوں کی مضبوطی پر اتارتے، لَرَأَيْتَهُ خَاشِعًا مُتَصَدِّعًا مِّن خَشْيَةِ اللَّهِ، تو یہ پہاڑ اس قرآن کے رعب اور اللہ کے دبدبے کی وجہ سے ریزہ ہو جاتے۔
میرے دوستو رب العالمین کی ذات کی تجلی کی وجہ سے پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتے ہیں، تو اللہ کی صفات کی تجلی کے ساتھ بھی پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتے۔ لیکن میرے دوستو اپنے محبوب کا سینہ تو دیکھیے، اپنے محبوب کا دل تو دیکھیے، جس قرآن کے روب اور دبدبے کی وجہ سے پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائیں۔ اللہ کے پیغمبر کا دل کتنا مبارک ہے جس نے 30 پاروں کو اپنے دل میں سمو لیا ہے۔ کتنا مبارک اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا دل مبارک۔ یہ ادھر بات ختم ہو جاتی ہے کہ ان آنکھوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ کو کوئی بھی نہیں دیکھ سکتا ہے۔ ایک یہ بھی واقعہ ہے، اور اسی طرح کے ایک اور سورہ بقرہ کے شروع کے اندر بنی اسرائیل کو بھی حضرت موسیٰ لے کر گئے۔ وہ کہتے تھے کہ ہم اس وقت ایمان لائیں گے اس وقت ہم اپنے رب کو دیکھ رہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے تجلی ڈالی تو وہ سارے مر گئے۔ پھر حضرت موسیٰ نے دعا کی کہ اللہ تعالیٰ ان کو زندہ کرے، اگر میری قوم تو میرے زیادہ خلاف ہو جائے گی اگر میں ان کو یعنی کہ نہ ساتھ لے کر گیا۔ تو ان آنکھوں کے ساتھ، یہ جو سر والی آنکھیں ہیں، ان کے ساتھ انسان اپنے رب کا دیدار نہیں کر سکتا ہے۔ یہ بات طے ہے، اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے۔ اگر ممکن ہوتا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اور حضرت موسیٰ سے بڑی کوئی ذات اس دنیا میں موجود نہیں ہے، تو وہ دیکھ لیتے۔ جب وہ نہیں دیکھ سکے تو پھر ہم یعنی کہ کس طرح دیکھ سکتے۔ دوسرا سوال یہ ہے، کیا ان آنکھوں کے ساتھ، بلکہ یہ تو آنکھیں نہیں ہوگی، قیامت والے دن امت محمدیہ یا جتنے بھی مسلمان ہیں وہ اللہ کا دیدار قیامت والے دن کریں گے یا نہیں کریں گے؟ تو اس کا جواب میں آپ کو حدیث سے سناتا ہوں۔ اس کا جواب یہی ہے کہ قیامت والے دن اللہ تعالیٰ اپنی ساری مخلوقات کو اپنا دیدار کروائے۔ پہلے نمبر پر جنتیوں کو، مسلمانوں کو، ایک جنتیوں کے بارے میں بھی ہے اور ایک مطلقاً مسلمانوں کے بارے میں ذکر کرتا ہوں۔ یہ بخاری اور مسلم دونوں کی حدیث ہے۔ امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت والے دن رب العالمین لوگوں میں اعلان فرمائیں گے کہ جو انسان دنیا میں جس چیز کی عبادت کرتا رہا وہ اس کے ساتھ چلا جائے۔ لوگ اپنے معبودین کے ساتھ جن کی عبادت کرتے رہے ان کے ساتھ چلے جائیں گے۔ پھر اچانک کچھ لوگ ہوں گے جو ایک کونے میں کھڑے ہوں گے، جو کسی کے ساتھ بھی نہیں جائیں گے، پریشان ہوں گے، حیران ہوں گے کہ ہم نے تو دنیا میں اللہ کے سوا کسی کی بھی عبادت نہیں کی، ہم کس کے ساتھ جائیں؟ اللہ کے پیغمبر نے فرمایا پھر اچانک رب العالمین آئیں گے جس طرح کے ان کی شان ہے۔ قرآن کہتا ہے وَجَاءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا، قیامت والے دن رب العالمین اور اس کے فرشتے صف باندھ کر آئیں گے۔ جس طرح اللہ کی شان ہے، اللہ آئیں گے اپنے مومنین بندوں سے، اپنے موحدین بندوں سے کہیں گے میرے بندو تم کس کا انتظار کر رہے ہو، تم یہاں پر کیوں کھڑے ہو؟ اللہ کی طرف سے جو اعلان ہو گیا کہ رب العالمین نے اعلان کر دیا کہ چلے جاؤ جن کی تم نے عبادتیں کی ہے، پھر تم یہاں پر کیوں کھڑے ہو؟ مومنین بندے عرض کریں گے اللہ ہم نے تو تیرے سوا دنیا میں کسی کی بھی عبادت نہیں کی، ہم نے تو نظر بھی دی تو تیرے نام پر، ہم نے تو نیاز بھی دی تو تیرے نام پر، ہم نے تو صدقہ بھی دیا تو تیرے نام پر، ہم نے تو سجدہ بھی کیا تو تیرے سامنے، ہم تو جھکے بھی تو تیرے سامنے، ہم نے ما تحت الاسباب اور ما فوق الاسباب سننے والا بھی سمجھا تو کس کو؟ اے اللہ تیرے سوا ہم نے تو کسی کے سامنے کوئی نظر و نیاز نہیں کی۔ آج لوگ عجیب بات کرتے ہیں، کہتے ہیں جو مر جائے وہ بھی سنتا ہے، جو زندہ ہو وہ بھی سنتا ہے۔ میں نے کہا جو مر جائے وہ کیسے سن سکتا ہے جبکہ اس میں روح موجود نہیں ہے؟ انسان سنتا ہے روح کے تعلق کے ساتھ، جب انسان میں روح موجود نہیں تو پھر سننے والا کیسا، پھر جاننے والا کیسا؟ دنیا میں بیٹھ کر اپنے ممبروں پہ بیٹھ کر یہ کہنا بڑا آسان ہے کہ ان کے پیچھے نمازیں نہیں ہوتی،
یہ تو اللہ کے پیغمبر کی حیات کے بھی منکر ہیں۔ میں نے کہا تیرا سارا علم، تیری ساری حکمتیں، تیرے سارے دلائل دیوار پر مار ڈالوں اور قرآن کی اس آیت کو سینے سے لگاؤں، وَمَا أَنْتَ بِمُسْمِعٍ مَّن فِي الْقُبُورِ۔ سننے والا کوئی نہیں ہے، سننے والا کون ہے؟ دیکھنے والا کوئی نہیں، دیکھنے والا کون ہے؟ ما فوق الاسباب، سننے والا کوئی نہیں، سننے والا کون ہے؟ داتا کوئی نہیں، دینے والا کوئی نہیں، بگڑیاں بنانے والا کوئی نہیں، سارے کام کرنے والا کون ہے؟ میرے دوستو، اللہ کے پیغمبر نے واضح اعلان کر دیا، رب العالمین اپنے ان بندوں کو فرمائیں گے میں تمہارا رب ہوں، آؤ میں تمہیں جنت میں لے جاتا ہوں۔ اب اس حدیث میں بھی یہ الفاظ آگئے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ مومنین کو قیامت والے دن دیدار کروائیں گے۔ ایک یہ حدیث، دوسری حدیث یہ بھی بخاری اور مسلم دونوں کی۔ امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک دن آمینہ کے لال، صحابہ حدیث کو ذکر کر دیں، ایک دن آمینہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کے جھرمٹ میں تشریف فرمائے، اتنے میں 14ویں کا چاند نکلا ہوا ہے۔ صحابہ اکرام عرض کرتے ہیں اللہ کے محبوب کیا قیامت والے دن ہم اپنے رب کا دیدار کریں گے یا نہیں کریں گے؟ آمینہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے یارو تم قیامت والے دن اپنے رب کا دیدار کرو گے؟ صحابہ اکرام نے عرض کیا اللہ کے محبوب کس طرح دیدار کریں گے؟ کیا لوگوں کو تنگی نہیں ہوگی اپنے رب کو دیکھنے کے لیے؟ اللہ کے پیغمبر نے یوں چاند کی طرف اشارہ کر کے فرمایا میرے یارو کیا تمہیں چاند کو دیکھنے میں تنگی ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی؟ صحابہ اکرام نے عرض کیا اللہ کے محبوب اس چاند کو تو ساری دنیا دیکھ رہی ہے لیکن کسی کو دیکھنے میں تنگی نہیں ہو رہی۔ اللہ کے پیغمبر نے فرمایا جس طرح تمہیں اس چاند میں دیکھنے میں تنگی نہیں ہو رہی اس طرح تمہیں قیامت والے دن اپنے رب کو دیکھنے میں بھی کوئی تنگی نہیں ہوگی۔ یہ جو مثال ہے نا یہ دیکھنے میں مثال ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کے پیغمبر نے چاند کی مثال اللہ کے ساتھ نہیں دی یا اللہ کی مثال چاند کے ساتھ نہیں دی بلکہ لوگوں کی مثال دی ہے دیکھنے کے ساتھ، یعنی جس طرح تمہیں چاند کو دیکھنے میں تنگی نہیں ہو رہی اس طرح اللہ کو دیکھنے میں بھی تمہیں تنگی نہیں ہوگی، ورنہ یہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ چاند کی مثال ہے لیس کمثلہ شیء فی الارض ولا فی السماء، اللہ کی مثال کی طرح کوئی مثال زمین و آسمان میں موجود نہیں ہے۔ دوسری حدیث بلکہ تیسری حدیث، امام الانبیاء رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت والے دن جب رب العالمین جنتیوں کو جنت میں ڈال دیں گے اور جہنمیوں کو جہنم میں ڈال دیں گے، اس کے بعد رب العالمین جنت کو بھی تالا لگا دیں گے جہنم کو بھی تالا لگا دیں گے اور موت کو مینڈے کی شکل میں لا کر ذبح فرما دیں گے۔ اس کے بعد اللہ خطاب فرمائیں گے، لوگوں کو قرآن سنائیں گے، جنتی اللہ کی قرآن سن کر اش کر اٹھیں گے، سبحان اللہ کی آواز سے، اللہ اکبر کی آواز سے جنت مہک اٹھے گی۔ اس کے بعد لوگوں کا رب لوگوں سے سوال کرے گا میرے بندو مجھے بتاؤ کیا تمہیں کوئی اور نعمت چاہیے یا نہیں چاہیے؟ کیا تمہیں کوئی نعمت اور چاہیے؟ اللہ کے بندے عرض کریں گے اللہ ہمارے پاس بڑی نعمتیں ہیں، جتنی نعمتیں ہمارے تصورات میں تھیں ساری نعمتیں تم نے آپ نے عطا کر ڈالی ہیں ہمیں۔ رب العالمین پھر تیسری مرتبہ اعلان فرمائیں گے میرے بندو الا تسلونی مجھ سے مانگو میں تمہیں دوں گا، مجھ سے مانگو میں تمہیں دوں گا۔ رب العالمین کے سارے مومنین بندے عرض کریں گے اللہ آج ہم کچھ بھی نہیں مانگ سکتے، تو نے سب کچھ تو ہمیں دے دیا ہے۔ پھر تیسری مرتبہ رب العالمین فرمائیں گے میرے بندو مجھ سے مانگو میں تمہیں دینے کے لیے تیار ہوں۔ سارے کے سارے بندے
علم والے لوگوں کے پاس جائیں گے، جن کے پاس علم ہوگا، انبیاء ہوں گے، فقہا ہوں گے، محدثین ہوں گے، ان کے پاس جا کر عرض کریں گے اللہ ہم سے مانگنے کا مطالبہ کر رہے ہیں، ہم اللہ سے کیا مانگے؟ بندے پھر جب مومنین بندے علماء والے لوگوں کے پاس، علم والے لوگوں کے پاس جائیں گے نا، پھر علم والے لوگ مشورہ کریں گے، اور اس کے بعد اس مشورے میں یہ طے ہوگا کہ رب العالمین کو فرمائیں کہ اپنے نور والے پردوں کو ہٹائے اور ہمیں اپنا دیدار کروائے۔ میرے دوستو، اللہ کے پیغمبر نے فرمایا پھر رب العالمین اپنے نور والے پردوں کو ہٹا دیں گے۔ اللہ کی ذات پر جتنے بھی پردے ہیں رب العالمین ان پردوں کو ہٹائیں گے، اور پھر سارے موحدین بندوں کو اپنا دیدار کروائیں گے۔ یہ 3-4 حدیثیں قیامت والے دن اللہ تعالیٰ، اس پر ساری امت متفق ہے کہ قیامت والے دن اللہ تعالیٰ کا دیدار جو ہے وہ سارے موحدین اور مومنین بندے کریں گے۔ تیسرا سوال جو ہے، کیا خواب کے اندر اللہ تعالیٰ کا کوئی دیدار کر سکتا ہے یا نہیں کر سکتا؟ اس کے بارے میں بہت ساری کہانیاں ہیں۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں بہت ساری کہانیاں لوگوں نے گڑھی کہ انہوں نے اللہ کو دیکھا، اللہ تعالیٰ ایک گھوڑے پر سوار تھے۔ اس طرح کی بہت ساری باتیں میں وہ ذکر کرنا نہیں چاہتا ہوں۔ یہ پروٹوکول اور یہ جو خاصیت ہے یہ صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے کہ اللہ کے پیغمبر نے اللہ کو خواب میں دیکھا۔ یہ بھی ایک حدیث ہے بخاری اور مسلم دونوں کی، میں سنا دیتا ہوں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے ہیں کہ ایک دن آمینہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں صبح کی نماز پڑھانے کے لیے نہیں آئے۔ ہم انتظار کرتے رہے یہاں تک کہ صبح کا سورج نکلنے والا تھا تو آمینہ کے لال کے حجرے کا پردہ ہٹا۔ ہم نے دیکھا تو اللہ کے پیغمبر کا چہرہ چمک رہا تھا۔ اللہ کے پیغمبر مصلی پر تشریف لائے۔ نماز پڑھانے کے بعد ہماری طرف متوجہ ہو کر فرمانے لگے، لوگو کیا تم جانتے ہو کہ میں آج نماز پڑھانے کے لیے تاخیر کے ساتھ کیوں آیا ہوں؟ صحابہ اکرام نے عرض کی، اللہ کے محبوب ہم تو نہیں جانتے، آپ ہی بتائیں کہ آپ دیر سے کیوں آئے ہیں۔ آمینہ کے لال، درود پڑھیں، جمعہ والے دن خاص کر کے درود رسول اللہ پر پڑھیں۔ آمینہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگو آج میں تھوڑی سی نیند میں نے کی، جس طرح میں پہلے بھی نیند کرتا ہوں۔ پھر میں اٹھا، اٹھنے کے بعد پھر میں نے وضو کیا، وضو کرنے کے بعد جتنا میری تقدیر میں تھا میں نے اللہ کے سامنے قیام کیا، یعنی تہجد پڑھے۔ اس کے بعد میں اپنے مصلی پر ہی بیٹھا تھا تو میری آنکھ لگنے لگی، مجھے اونگ آنے لگی۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پھر اونگ کے اندر، پھر نیند کی حالت کے اندر میں نے تمہارے رب کو دیکھا، بڑی اچھی صورت میں دیکھا۔ اب اللہ کے رسول نے یہ نہیں بتایا کہ اللہ تعالیٰ کیسے ہے، بس اتنا فرمایا کہ میں نے تمہارے رب کو دیکھا جس طرح کے وہ اچھی صورت میں تھے، بس اس کے علاوہ اللہ کی کوئی مثال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں دیا۔ یہ حدیث آگے چلتی ہے، یہ بات جو میں نے کرنی تھی وہ ادھر ختم ہوگی، آگے حدیث وہ ذکر کر دیتا ہوں۔ پھر رب العالمین نے مجھے فرمایا، اے محمد، یہ اس حدیث کے اندر، یہ جو حدیث میں ذکر کر رہا ہوں، اس حدیث میں اللہ نے اپنے رسول کو نام لے کر بلایا۔ یہ جو کہتے ہیں نا کہ اللہ نے اپنے رسول کا نام نہیں لیا کہیں پر، اس حدیث میں نام لیا۔ تو اللہ تعالیٰ نام لے سکتے ہیں لیکن امت کو یہ جائز نہیں ہے کہ امت یا محمد کہہ کر پکارے۔ وہ سورہ حجرات کے اندر اللہ تعالیٰ نے منع فرما دیا کہ جس طرح ایک دوسرے کو تم بلاتے ہو اس طرح میرے رسول کو نہیں بلانا، اس لیے امت یا محمد نہیں کہہ سکتے۔ البتہ یا رسول اللہ ہم نماز میں بھی یا ایھا النبی کہتے ہیں، وہ ایک الگ بات، اس کے بھی اندر بھی اگر عقیدہ غلط ہوا تو وہ بھی شرک ہے۔ عقیدہ اگر درست ہو یا رسول اللہ بندہ کہہ سکتے، لیکن یا رسول اللہ مدد وہ پھر بھی نہیں کہہ سکتے، وہ کیا ہے، وہ واضح طور پر شرک ہے۔ اے محمد، اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ فرشتے آپس میں نا کچھ باتیں کر رہے تھے تو رب العالمین نے فرمایا، اے محمد کیا آپ جانتے ہیں کہ یہ فرشتے آپس میں کیا باتیں کر رہے ہیں؟ میں نے عرض کیا، اللہ میں تو نہیں جانتا ہوں۔
رب العالمین نے پھر دوسری مرتبہ فرمایا اے محمد کیا آپ جانتے ہیں کہ یہ فرشتے آپس میں کیا باتیں کر رہے ہیں؟ میں نے عرض کیا اللہ میں تو نہیں جانتا۔ پھر تیسری مرتبہ رب العالمین نے میرے دو کندھوں کے درمیان ہاتھ رکھا، جس طرح اللہ کا ہاتھ ہے ہم نہیں جانتے، اس کی کوئی مثال نہیں ہے۔ اللہ کے پیغمبر نے فرمایا میں نے اپنے رب کے ہاتھ کی ٹھنڈک اپنے سینے میں محسوس کی، اور پھر اس کے بعد اللہ نے مجھ سے سوال کیا میرا محبوب اے محمد کیا آپ جانتے ہیں کہ فرشتے کس بارے میں باتیں کر رہے ہیں؟ اس کے بعد اللہ کے پیغمبر نے فرمایا ہاں اللہ میں جانتا ہوں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے وہ علم عطا کر دیا۔ رب العالمین نے فرمایا میرا محبوب کس بارے میں باتیں کر رہے ہیں؟ اللہ کے پیغمبر نے فرمایا یہ گناہوں کو مٹا دینے والے اعمال کے بارے میں گفتگو کر رہے ہیں، گناہوں کو مٹا دینے والے۔ اب یہ 3 اعمال ہیں۔ رب العالمین نے فرمایا محبوب وہ کون سے اعمال ہیں بتائیے گا؟ اللہ کے پیغمبر نے فرمایا باجماعت نماز کے لیے چل کر آنا، باجماعت نماز کے لیے یعنی نماز باجماعت پڑھنے کے لیے پیدل چل کے آنا۔ جو انسان باجماعت نماز ادا کرنے کے لیے پیدل چل کے آتا ہے اللہ اس کے گناہوں کو مٹا دیتے ہیں۔ دوسرا مسجد میں بیٹھ کر نماز کا انتظار کرنا، جو انسان مسجد میں بیٹھ کر نماز کا انتظار کرتا ہے رب العالمین اس کے گناہوں کو مٹا دیتے ہیں۔ پھر تیسرا کام اللہ کے پیغمبر نے فرمایا بالکل ٹھیک ٹھاک وضو کر کے آہستہ وضو کر کے نماز ادا کرنا، اس سے بھی رب العالمین گناہوں کو مٹا دیتے ہیں۔ جب انسان وضو کرتا ہے تو اس وقت بھی جو ہے وہ گناہ جھڑتے ہیں، انسان کے گناہ جھڑ جاتے ہیں جب وضو کرتا ہے صحیح سنت کے طریقے کے مطابق۔ یہ 3 کام وہ ہیں جن کے بارے میں فرشتے کام گفتگو کر رہے تھے، یہ اعمال وہ ہیں جو گناہوں کو مٹا دیتے ہیں، یہ 3 اعمال۔ اب پھر دوسری مرتبہ اللہ نے سوال میرے محبوب اب پھر یہ فرشتے کیا کام کر رہے ہیں، یہ کیسی گفتگو کر رہے ہیں؟ اللہ کے پیغمبر نے فرمایا اے میرے اللہ یہ اعمال کو بلند کرنے والے اعمال کی باتیں کر رہے ہیں، اعمال کو بلند کرنے والے۔ میرے محبوب وہ اعمال کون سے ہیں جو اعمال کو بلند کرتے ہیں، جو درجات کو بلند کرتے ہیں؟ اللہ کے پیغمبر نے فرمایا غریبوں کو کھانا کھلانا، غریبوں کو کھانا کھلانا چاہے تھوڑا ہو یا زیادہ، غریبوں کو کھانا کھلانا۔ دوسرا وہ کام جو درجات کو بلند کرتا ہے وہ نرم گفتگو کرنا۔ کیا کرنا؟ نرم گفتگو۔ ہاں یہ نہیں ہے کہ ایک انسان آپ سے حال چال پوچھ رہا ہے تو آپ اس کو جواب اس طرح دے کہ وہ پھر دوبارہ آپ سے گفتگو کرنے کی کوشش نہ کرے۔ اللہ کے محبت، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم والے اخلاق اپنائیے۔ تیسرا کام اللہ کے پیغمبر نے فرمایا میرا پروردگار یہ تیسرا اعمال یہ ہے کہ مسکینوں کے ساتھ محبت کرنا۔ جو انسان غریب ہوتے ہیں، مسکین ہوتے ہیں، ان کے ساتھ محبت کرنے والے اعمال کے بارے میں یہ گفتگو کر رہے ہیں، اور یہ اعمال ایسے ہیں کہ یہ انسان کے درجات کو بلند کرتے ہیں۔ یہ حدیث ادھر ختم ہو۔ اب اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب کے اندر اپنے رب کا دیدار کیا۔ رسول اللہ کے سوا کسی کے لیے، کسی صحابی کے لیے یا کسی تابعی کے لیے یا کسی کے لیے بھی یہ عقیدہ ہمارا نہیں ہے، اور نہ ہی قرآن و سنت کا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ کو خواب کے اندر کوئی دیکھ سکتا۔ اللہ کو کوئی بھی نہیں دیکھ سکتا۔ ہاں رسول اللہ کو جو امتی دیکھے خواب کے اندر وہ رسول اللہ کو ہی دیکھ رہا ہے۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شیطان میری شکل نہیں دار سکتا، جس نے مجھے خواب کے اندر دیکھ رہا اس نے پھر مجھے ہی دیکھا، وہ جان جائے کہ اس نے۔ اب یہ پتہ کیسے چلتا ہے کہ یہ رسول اللہ ہے؟ ایک تو یہ ہوتا ہے کہ کوئی انسان خواب میں کھڑا ہو کر بتا دیتا ہے کہ یہ رسول اللہ ہے۔ دوسرا یہ ہوتا ہے کہ انسان کا اپنا ذہن جو ہے نا وہ مطمئن ہو جاتا ہے کہ میں نے رسول اللہ کو ہی دیکھا ہے، یہ خود بخود اللہ کی طرف سے۔ تو ہاں ایک بات میں آپ کو بتا دوں، اگر کوئی آپ میں سے دیدار کرنا چاہتا ہے اللہ کا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا، تو یہ طریقہ ہے کہ دن رات رسول اللہ کو سوچے، دن رات رسول اللہ کو سوچے۔ ایک ہفتہ گزرنے کے بعد آپ کو اللہ کے رسول کا دیدار ہو جائے گا۔ لیکن بات یہ ہے کہ سنتوں پر عمل کرنے والا ہو
اور ہر وقت اللہ کے پیغمبر کو سوچتا رہے کہ میرے محبوب کیسے تھے، ایک ہفتہ گزرنے کے بعد آپ کو رسول اللہ کا دیدار ہو جائے گا۔ ٹھیک ہو گیا؟ یہ 3 باتیں، یہ 2 ہو گئی، 3، ہاں 3 باتیں ہو گئی۔ اب چوتھی بات یہ ہے، کیا صحابہ اکرام میں سے بعض صحابہ کا یہ عقیدہ تھا کہ رسول اللہ نے معراج والی رات اللہ کو دیکھا؟ کیا صحابہ اکرام میں سے بعض صحابہ کا یہ عقیدہ تھا؟ 5 منٹ رہتے ہیں، 2 مسئلے ہیں، میں دونوں ختم کرتا ہوں۔ امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے ایک حدیث ذکر کی، اس کے اندر حضرت عبداللہ ابن عباس، جو حضرت عباس کے بیٹے ہیں، ان سے ایک بندہ پوچھتا ہے کیا معراج والی رات اللہ کے رسول نے اپنے رب کو دیکھا یا نہیں دیکھا؟ تو انہوں نے آگے فرمایا رآ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ربہ، اللہ کے پیغمبر نے معراج والی رات اپنے رب کو دیکھا۔ اب وہ پھر آپ کی سے عرض کرتا ہے کہ قرآن تو کہتا ہے لا تدرکہ الابصار وہو یدرک الابصار، قرآن تو کہتے ہیں کہ اللہ کو کوئی نہیں دیکھ سکتا اور اللہ سب کو احاطہ کیے ہوئے ہے، آپ کس طرح کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے اللہ کو دیکھا؟ یہ امام مسلم کی حدیث ذکر کی۔ اس کے بعد حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے جو اللہ کو دیکھا وہ ان سر والی آنکھوں کے ساتھ نہیں دیکھا، دل والی آنکھوں کے ساتھ دیکھا، اور جو اللہ نے قرآن میں فرمایا وہ ان آنکھوں کے بارے میں فرمایا کہ یہ آنکھیں اللہ کو نہیں دیکھ سکتی۔ یہ حدیث امام مسلم ذکر کرتا ہے۔ یعنی اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ صرف حضرت عبداللہ ابن عباس کے بارے میں بھی لوگ بتاتے ہیں کہ ان کا عقیدہ یہ تھا کہ اللہ کے رسول نے اللہ کو دیکھا، تو وہ آگے انہوں نے وضاحت کر دیا کہ نہیں دیکھا۔ دوسری حدیث ایک اور ہے، وہ بھی مسلم شریف کے اندر ہے۔ شریک تابعی جو ہیں ان سے کوئی پوچھتا ہے کیا اللہ کے رسول نے اللہ کو دیکھا؟ تو وہ کہتے ہیں کہ رآ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ربہ، کہ اللہ کے پیغمبر نے اللہ کو معراج والی رات اپنی ان آنکھوں کے ساتھ دیکھا۔ لیکن اس حدیث پر محدثین نے جرح کی ہے کہ یہ حدیث درست نہیں ہے، کہ ایک شریک جو تابعی ہیں ان کے بارے میں محدثین نے اور علماء نے لکھا ہے کہ ان کا جو حافظہ تھا وہ گڑبڑ ہو جاتا تھا، اور امام مسلم نے اور امام ترمذی نے خود بھی لکھا ہے اس کے بارے میں کہ ان کی جو احادیث ہوتی ہیں وہ یہ وہم کے شکار ہو جاتے ہیں، یعنی ایک بات ہوتی کچھ ہے، تھوڑا سا فرق کے ساتھ اس کو ذکر کریں، تو یہ حدیث قابل استدلال نہیں ہے۔ اب آخری مسئلہ اور آخری سوال، وہ 5واں سوال، کیا صحابہ اکرام میں سے کچھ صحابہ کا یہ موقف اور یہ نظریہ تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج والی رات اللہ کو نہیں دیکھا بلکہ جبریل امین کو دیکھا؟ اس کے بارے میں ایک حدیث میں ذکر کر رہا ہوں۔ حضرت مسروق رحمۃ اللہ علیہ جو تابعی ہیں، ایک دن حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حجرے کے ساتھ ٹیک لگا کر بیٹھے ہوئے ہیں۔ یہ حضرت مسروق جو ہیں یہ حضرت عائشہ کے شاگرد ہیں، یہ جاتے تھے مسائل پوچھنے کے لیے، پھر حضرت عائشہ اندر ہوتی تھی حجرے میں، یہ باہر ٹیک لگا کر حجرے کی دیوار کے ساتھ بیٹھ جاتے تھے۔ یہ خود ہی ذکر کر رہے ہیں، میں ٹیک لگا کر بیٹھا ہوا تھا تو میں نے عرض کیا اماں جان کیا معراج والی رات اللہ کے پیغمبر نے اللہ کو دیکھا تھا یا نہیں دیکھا؟ تو اماں جان نے آگے سے فرمایا مسروق یہ کیسی بات کرتا ہے، بھلا اللہ کو کوئی انسان کیسے دیکھ سکتا ہے جبکہ اللہ نے قرآن میں فرما دیا ہے لا تدرکوا الابصار وہو یدرک الابصار، اللہ کو کوئی آنکھ نہیں دیکھ سکتی اور اللہ کی آنکھ ساری آنکھوں کو دیکھنے والی ہے، جبکہ اللہ نے یہ قرآن میں فرما دیا، تو آپ کس طرح کہتے ہیں؟ مسروق عرض کرتے ہیں اماں جان ذرا حوصلہ رکھیے، قرآن تو کہتا ہے کہ قرآن نے سورہ نجم میں الفاظ ذکر کیے، وہ میں ذکر کر، تو قرآن تو کہتا ہے فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ، کہ وہ دونوں اس رات اتنے قریب ہو گئے جس طرح کے کمانیں قریب ہوتی ہیں، تیر کی 2 کمانوں کے اندر جتنا فاصلہ ہوتا ہے وہ اتنے قریب ہو گئے، پھر اس نے اللہ کے بندے کی طرف جو کچھ وحی کرنا تھا وہ وحی کیا۔ قرآن تو کہتا ہے کہ اللہ اور اس کا رسول قریب ہو گئے تھے، 2 کمانوں جتنے قریب ہو گئے تھے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ویحک یا مسروق، ویحک یہ عرب کا محاورہ ہے، مرے تو، اس کا یہ ترجمہ ہوتا ہے تو مرے،
یہ محاورہ، یہ بد دعا نہیں ہوتی، جس طرح ہم بھی کہتے ہیں. ہاں پیار. وَيْحَكَ يَا مسروق، مسروق تو مرے، یہ کیسی بات کر رہا ہے؟ اللہ کی قسم میں نے ان آیات کے بارے میں اللہ کے رسول سے یہ ذکر کیا تھا کہ میرے محبوب ان آیات کا مطلب تو یہ بنتا ہے کہ آپ نے اپنے رب کو دیکھا ہے. تو اللہ کے پیغمبر نے فرمایا تھا میری لاڈلی بیوی عائشہ، خدا کی قسم ان آیات سے مراد میرا رب نہیں ہے بلکہ جبریل امین ہے. میں نے اپنے رب کو نہیں دیکھا، جبریل امین کے میں اتنا زیادہ قریب ہو گیا. میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل امین کو کتنی مرتبہ دیکھا اپنی اصلی حالت میں. ویسے تو وہ صحابہ کی شکل میں آتے تھے، حضرت دیا کلبی رضی اللہ تعالیٰ، لیکن 2 مرتبہ اللہ کے رسول نے جبریل کو اپنی اصلی حالت میں دیکھا، ایک پہلی وحی کے وقت اور ایک معراج والی رات. تو یہ اللہ کے بارے میں آیات نہیں ہیں، یہ جبریل امین کے بارے میں، یہ رسول اللہ نے فرما دیا. اب اس کے بارے میں کسی مفسر کی تفسیر لینے کی ہمیں ضرورت نہیں ہے، یا کسی انسان کی یعنی کہ بات سننے کی ضرورت نہیں ہے کہ اللہ کو دیکھا تھا. جب اللہ کے پیغمبر نے فرما دیا کہ میں نے اپنے رب کو نہیں دیکھا، ان آیات سے مراد جبریل امین ہے کہ میں جبریل امین کے اتنے زیادہ قریب ہو گیا. تو یہ 5 مسائل میں نے آپ کے سامنے عرض کر دیے ہیں، پھر میں ذکر کر رہا ہوں. کیا یہ آنکھیں اللہ کا دیدار کر سکتی ہیں یا نہیں کر سکتی؟ ناممکن ہے. میں نے حدیث سے ذکر کر دی، قرآن کی آیات ذکر کر دی. کیا قیامت والے دن موحدین مومنین بندے اللہ کا دیدار کریں گے یا نہیں کریں گے؟ تو کریں گے بالکل، اس میں کوئی شک نہیں. اس لیے کہ وہ جہان الگ ہے، ادھر انسان کی آنکھیں یہ نہیں ہوں گی، وہ آنکھیں یہ ان آنکھوں میں اتنی طاقت ہی نہیں ہے کہ یہ اللہ کو دیکھے. تیسرا سوال، کیا خواب کے اندر انسان اللہ کو دیکھ سکتا ہے؟ تو انسان یعنی کہ جو امت ہے وہ نہیں دیکھ سکتی. انبیاء کو یہ اللہ تعالیٰ نے خاصیت دی ہے کہ انبیاء خواب کے اندر اللہ کا دیدار کر سکتے ہیں. چوتھا یہ تھا، کیا صحابہ اکرام میں سے کچھ صحابہ کا یہ نظریہ تھا کہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کو ان آنکھوں کے ساتھ دیکھا؟ تو میں نے آپ کو کہا کہ نظریہ نہیں تھا. وہ جو ذکر آتا ہے وہ دل والی آنکھوں کی، وہاں الفاظ ہے بفؤاد، فؤاد دل کو کہتے ہیں، تو دل والی آنکھوں کا ذکر ہے. 5واں سوال اور 5واں مسئلہ یہ تھا کہ صحابہ اکرام کا یہ نظریہ تھا کہ اللہ کے پیغمبر نے قیامت معراج والی رات اللہ کو نہیں بلکہ جبریل امین کو دیکھا. تو صحابہ اکرام میں سے عبداللہ ابن مسعود کا بھی یہی موقف ہے اور حضرت عائشہ کا ہے اور باقی صحابہ کا بھی یہی موقف ہے، لیکن ذکر نہیں ہے. ٹھیک ہو گیا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ عمل آج سیرت النبی کی 20 قسطیں ہو گئی ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو قبول فرمائے. وآخر